امتیاز راز صاحب، یہ جو آج کا سیمینار تھا یہ انڈسٹری 4.0 کے لیے انڈسٹری کو تیار کرنے کے لیے تھا، اور اس میں خاص طور پہ کیونکہ رسگار اینڈ کمپنی کمپریسرز میں ڈیل کرتی ہے، اٹس اے اسپیشلائزڈ کمپنی ان ایئر کمپریسر، اس لیے یہ تھا اب ہمارے کسٹمرز کو تیار کرنے کے لیے کہ واٹ از پریڈکٹیو مینٹننس۔ پہلے پرانے زمانے میں پریونٹیو مینٹننس ہوتا تھا، اور اب یہ ہمارے پاس آ گیا ایک یہ پلیٹ فارم ایسا ہے کہ اس کے ساتھ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ کون سی مشین کتنی دیر کے بعد خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس کو کرنے کے لیے یہ انٹرنیٹ کا پلیٹ فارم ہے، اس میں کسٹمر کو پتہ لگ جائے گا اپنے اس کے کمپیوٹر پہ اور اس کے سیل فون کے اوپر کہ اس کے کمپریسر کی ہیلتھ کیسی چل رہی ہے، اور اس میں ان کو ایک الارم بھی آ سکتا ہے اگر اس میں کمپریسر میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، اور جو رسگار کے سروس انجینئرز ہیں ان کو بھی وہ الارم آ جائے گا۔ تو بجائے اس کے کہ مشین شٹ ڈاؤن ہو اور وہ خرابی کی طرف جائے، وہ ویل ان ٹائم اس کو جا کے اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اور یہ آج کی دنیا میں یہ انڈسٹری 4.0 جو ہے یہ ایک فلسفے کا نام ہے کہ جس کے اندر مختلف انڈسٹریز ایک پلیٹ فارم پہ جا کے وہ کوئی اپنی سپلائی چین کو اٹینڈ کر رہا ہے، کوئی اپنی مشینری کو اٹینڈ کر رہا ہے، آپس کے جو انٹریکشنز ہیں اداروں کے مختلف کمپنیوں کے وہ ہو رہے ہیں۔ ہماری جو انڈسٹری ہے اس کو انڈسٹری 4.0 کے ساتھ بہت تیزی سے لنک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایز ایکسپورٹرز ان کو اپنے کسٹمرز کے کمپیوٹرز کے ساتھ لنک کرنا پڑے گا، اور آئندہ کے لیے کسٹمر جو ہیں وہ پوچھیں گے، ان کا کمپیوٹر کہے گا کہ ہمیں فلاں پروڈکٹ آپ کا فلاں پورٹ پہ چاہیے، فلاں اتنا اس کی اتنا پورشن فلاں پہ چاہیے، اتنا فلاں پہ چاہیے، اور یہ ساری چیزیں کوئی پرچیز آرڈر نہیں آئے گا، ایک کمپیوٹر کے اوپر ایک انفارمیشن آئے گی اور اس کے مطابق ان کا کمپیوٹر ہمارے کمپیوٹر سے ڈیل کر رہا ہو۔ ایسے جو ہمارا یہاں کا مینوفیکچرر ہے اس کو اپنی سپلائی سورسز کے ساتھ کرنا پڑے گا۔ اگر ٹیکسٹائل لیٹ سے ہے گارمنٹ انڈسٹری ہے تو کہیں سے اس کا بٹن آ رہا ہے، کہیں سے دھاگا آ رہا ہے، وہ بھی چیزیں ساری کمپیوٹر پہ پیچھے بیک لنکڈ ہوں گی۔ تو یہ انڈسٹری 4.0 ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے اور ایک سوچ کا انداز ہے۔ تو یہ جتنی جلدی ہماری انڈسٹری اس میں اس کے ساتھ اڈاپٹ کر لے گی، اس حد تک وہ کمپیٹیٹیو رہے گی دنیا میں، وہ اپنی جگہ اپنا مقام قائم رکھ سکتی ہے یا مقام امپروو کر سکتی ہے۔ تو جہاں تک رسگار ایئر کمپریسرز کا تعلق ہے، ہم لوگ کیونکہ صرف کمپریسڈ ایئر کے اسپیشلسٹ ہیں، تو یہاں ہم نے اپنے کسٹمرز کو سینسٹائز آج کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ ہم نے ان کے لیے کیا ایکوپمنٹ لگائی ہے اپنے کمپریسرز کے ساتھ۔ یہ آئیکن کے شاید ہے یہاں پہ ایک آئیکن کا ایک پروڈکٹ لائے ہیں جو کمپریسر کے ساتھ جب ہم لگا دیں گے تو وہ آٹومیٹیکلی جی ایس ایم کے تھرو میسیجز دے رہا ہوگا مختلف اپنے مینٹننس انجینئر کو اور رسگار کے سروس انجینئرس کو۔ اس کے ساتھ جو پریڈکٹیبل مینٹننس ہے، پریڈکٹیو مینٹننس، وہ امپروو ہو جائے گی، اور ساتھ ساتھ کسٹمر کا ڈاؤن ٹائم ریڈیوس ہو جائے گا، اور جو فالتو جانے کا ٹائم ہوتا ہے ایک سروس انجینئر کا اس سے بھی بچ جائے گی۔ امتیاز علی رسگار صاحب، مختصراً میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے جو ویورز ہیں اور جو انڈسٹری سے منسلک لوگ ہیں ان کو کیا میسیج آپ اس پلیٹ فارم سے دینا چاہیں گے؟ جی ایسے ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جو ہمارا ٹریڈ بیلنس ہے اس کے اندر حالات یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں۔ اچھا، اور ہر ہمارا جو نارمل شہری ہے وہ انتظار کر رہا ہے کہ چائنا آئے گا اور چائنا چھا جائے گا، تو بھئی ہم نے کوئی چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ہم کیوں نہیں جا کے چائنا ایکسپورٹ کرتے ہیں جی، ہم کیوں نہیں دنیا میں ایکسپورٹ کرتے؟ اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی جو ہے کمر کسنی ہے، ہمیں تیاری کرنی ہے، اور یہ بھی جیسے آپ کو بتایا یہ ساری اس تیاری کی طرف ہے، ہاؤ ٹو ریمین کمپیٹیٹیو اور ہاؤ ٹو بی ایجائل۔ جب تک کوئی قوم انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر کھڑی نہیں ہوتی اس وقت تک پھر اس کا جو پاؤنڈ یا ڈالر ہے نا وہ بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ جو اس وقت ڈالر کی جو پرابلم آئی ہوئی ہے پاکستان میں، اس کے اندر بیسک بات یہ ہے کہ آپ کی امپورٹ بہت زیادہ، آپ کی ایکسپورٹ کم ہے۔ اب یہ ایسے حکومتوں کو جو پکڑ تولنے کی نہیں بات ہے، یہ بزنس مین کا کام ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے، ایسی انڈسٹری لگائے جو کہ ورلڈ مارکیٹ کے لیے ہو۔ یہ نہ ہو کہ پاکستان میں بنا کے پاکستان میں بیچنا ہے
आप पाकिस्तान में बनाएं, दुनिया में बेचें, फिर देखें कि आपके रुपए की वैल्यू कैसे इम्प्रूव करती है। तो जब तक ये हम इसको नहीं अटेंड करेंगे, ये हमारी रुपए की वैल्यू गिरती जाएगी और यहाँ इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।